25 دسمبر کا دن آ رہا ہے۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے یہ لوگ کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ میں آج اس کرسمس ڈے کے حوالے سے چند گزارشات عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کا دن ہے اور ان کی عید کا دن ہے، جسے وہ کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر کو پیدائش ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، گویا اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی خوشی میں یہ وہ دن مناتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بنتا ہی نہیں، اور 4 صدیاں یہ عقیدہ سامنے آیا بھی نہیں۔ پھر ان کے ایک پادری نے سوچا کہ لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف ہونا چاہیے، تو اس نے ایک شوشہ چھوڑا کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو لوگ ادھر متوجہ ہو گئے، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں جس بات کو اہمیت دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری ہے، اور وہ یہ کہ عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ عقیدہ اسلام کے عقائد کے 100% خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ کفر اور شرک ہے، اور قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ تو وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کا معنی یہ ہے کہ جو باپ کی صفات ہیں وہ بیٹے میں موجود ہیں، تو یہ تو پھر کھلا شرک ہو گیا۔ ان کے اس غلط عقیدے کی تردید قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک یہ آیات موجود ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا اتنا خوفناک ہے، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان اور زمین پھٹ جائیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، پہاڑ گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ یہ بات جڑتی ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد کو بنائے۔ لو ما فی السماوات وما فی الارض،
آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کے لیے ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اسے کیا احتیاج ہے؟ یہ تو میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، بڑھاپے کا سہارا ہوگی، مستقبل میں دایاں بازو بنے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد۔ نمبر 3، قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ کبرت کلمۃ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ ہے یہ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 4، عیسائیوں کے عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس گندے عقیدے کے رکھنے والے اس قابل نہیں ہے کہ ان سے دوستیاں لگاؤ، ان کے خلاف جہاد کرو۔ یہ کفر اور شرک اور ایک غلیظ عقیدے کے مالک ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 29 سے لے کر 30 تک، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ ان عیسائیوں کے ساتھ اس غلط عقیدے کی وجہ سے جو قتال کا حکم دیا گیا، اس آیت میں یوں سمجھیں کہ 4 چیزیں بتائی ہیں کہ اہل کتاب سے ان 4 وجہ سے قتال کرنا چاہیے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ الٹا کہتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اللہ پر ایمان تو یہ کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری جگہ پر مشرکین کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لا یؤمنون باللہ، ان سے اس لیے قتال کرو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولا بالیوم الآخر، نمبر 2 یہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اور نمبر 3 ولا یحرمون ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا یہ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ اور نمبر 4 ولا یدینون دین الحق، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دین حق نہیں سمجھتے، لہذا قاتل الذین، ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کرو یہ دین حق کو اختیار نہیں کرتے، اس لیے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ ان گویا اس غلط عقیدے کی وجہ سے ان سے جہاد کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اختیار کرنے سے عیسائیوں کو قرآن نے صراحتاً منع کیا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جیسے دیگر انبیاء کرام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے۔ 25 جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایک ایک چیز واضح کی ہے قرآن نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
جہاں اور بہت ساری باتیں بیان فرمائی، وہاں ایک بات ان سے یہ بھی کی کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، عیسیٰ جتنے ہیں اتنے ہی مانو، غلو نہ کرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، جو صحیح بات ہے اللہ کے لیے وہی استعمال کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نہیں۔ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے دوسری جگہ آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود بچپن میں، چھوٹا بچہ بھی، ایک دن کا بچہ کیا بات کرے گا، معصوم بچہ ہونے کے باوجود رب نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور ان عیسائیوں کے غلط عقیدے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے ہی خود تماچا مارا، فرمایا انی عبد اللہ، میں ابن اللہ نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا بیٹا نہیں نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور آگے فرمایا وبرا بوالدتی، حالانکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، مگر عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں میری صرف والدہ ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، میں اس کا بندہ ہوں۔ کوئی کسی کی نہیں مانتا تو نہ مانو، حضرت عیسیٰ کی تو مان لو۔ بقول تمہارے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اللہ تعالیٰ نے ایک روح ہے یہ جس کو حضرت مریم کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ یہ اللہ بھی ایک اللہ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مریم، یہ تین خدا ہے، نہ، ان کو اللہ کا بیٹا مت کہو۔ انتہو، باز آ جاؤ، انتہو، باز آ جاؤ، خیرا لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہو خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ تم کن غلط عقائد کے پیچھے پڑ گئے ہو، حقیقت سے دور جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ نمبر 6، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس پر کیا خوبصورت دلیل قرآن میں عقلی بھی عطا کی، عقلی دلیل۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اسی طرح کا یہ بھی رسول ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی جو والدہ ہیں حضرت مریم وہ سچی ہیں، صدیقہ۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی، عظمتوں والی، اس کے بارے میں جو لوگ، کچھ لوگوں نے تو ان کو بالکل ہی عروج پہ لے گئے، ہاں، اور کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ ان کی توہین کی کہ یہ زانیہ ہیں، کہا نہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس عظمت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی والدہ مریم، قرآن مجید میں سورہ مریم کے نام سے پوری سورت اتار دی،
ان کے نانا تھے عمران. قرآن مجید میں ان کے نانا کے نام پہ بھی پوری سورت ہے، سورہ آل عمران. اور میں نے عرض کیا کہ 25 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، یعنی عظمتیں دی ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. جو بات کہنے کی اگلی ہے، کانا یأکلان الطعام. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ادھر سے کہتے ہو یہ اللہ کا بیٹا ہے، ادھر سے حضرت مریم کو خدا مانتے ہو، تو پھر یہ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ جو کھانا کھاتا ہے وہ تو محتاج ہوتا ہے، جو خود محتاج ہو کسی کی کیا مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ ان کا کھانا کھانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے. انظر کیف نبین لہم الآیات. غور تو کرو ہم کس طرح تمہیں سمجھا رہے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ. مگر ثم انظر انا یؤفکون. پھر دیکھو یہ لوگ کس طرح دائیں بائیں الٹے ٹیڑھے راستوں میں پھیرے جا رہے ہیں اور راہ راست کو اور صراط مستقیم کو چھوڑ رہے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں ہے، ایسی احادیث میں بھی اس کی بہت وضاحت ہے، مگر میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. لیس احد اصبر على اذى سمعه من الله انهم ليدعون له ولد وانه ليعافيهم ويرزقهم. اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے والا کوئی نہیں. سمعہ، وہ اللہ ان کی تکلیف دہ باتیں سنتا ہے مگر برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں جتنی قوت برداشت ہے سبحان اللہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے حضرت والا کی مستقل ایک کتاب ہے، کتنے بڑے حوصلے ہیں میرے پروردگار کے. فرعون کو دیکھ لو، حامان، قارون، کیسا کفر بکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں وقت پہ کیسے خوبصورت کھانے کھلا رہا ہے، محلات میں رکھا ہوا ہے اور دنیا بھر کی ساری آسائشیں دے رکھی ہیں. یہ اس کی قوت برداشت ہے. انہم لیدعون لہ ولدا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ اللہ کے یہاں بیٹا ہے، حالانکہ وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ. اس کی سزا ہونی چاہیے کہ یہ تباہ اور برباد ہو جائیں، کھانے پینے بند ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں، الٹا وَيَرْزُقُهُمْ، ان کو روزی بھی دیتے ہیں. درگزری کا معاملہ کرتے ہیں شاید یہ سنبھل جائیں. تو کیا فرمایا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی تجویز کر دینا یہ ایک تکلیف دہ بات ہے جس پر گرفت کی جا سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے والے ہیں. وہ اپنی قوت برداشت کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کرتے. آپ نے ان چند آیات کریمہ سے اتنا اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ یہ جو کرسمس ڈے ہے، ہم اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جس کا جو مذہب ہے وہ اپنے اس مذہب میں خوشیاں منائے. ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس سے بحث ہی نہیں کر رہے کہ عیسائی کیوں خوشیاں مناتے ہیں. اور بھائی ان کا عقیدہ ہی ایسا ہے، دنیا بھر کے کافر اپنے اپنے ایام مناتے ہیں، یہ بھی منائیں. ہمیں ان سے شکوہ نہیں، ہمیں اپنوں سے شکوہ ہے کہ اس دن ان کی تقاریب میں ہماری عوام شریک ہوتی ہے، انہیں مبارکبادیاں دیتی ہے. ان کی تقاریب میں ہمارے حکام شریک ہوتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں. ان کو مبارکباد دینا اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا
یوں سمجھو یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کی خوشی میں شرکت کا مطلب اس کفریہ عقیدے کی تائید کرنا ہے۔ تو کیوں آپ تائید کر سکتے ہو؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آسمان پھٹے، زمین پھٹے اور ہم بیچ میں اتر جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں؟ اس عقیدے کی تائید کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کے ارادے رکھتے ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتے۔ لہذا کرسمس ڈے، اس دن میں کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، انہی جیسے کپڑے پہنتے ہیں، مسلمان ان کی مخصوص ٹوپیاں خریدتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ میں دیتے ہیں، ان کے مخصوص پھول وہ خریدتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹوں میں دیتے ہیں۔ اس کفریہ عقیدے کی یہ تائید کر رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ دلی دوستی، قلبی دوستی کسی غیر کے ساتھ مت رکھو۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی عیسائی کو دیکھتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ فرماتے تھے اس لیے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اپنی عید مناؤ کہ ایک الگ بات ہے، اس میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور پھر مسلمان کا اس میں شریک ہونا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ کفار کی عید پر، کافروں کی عید ہے، انہیں آپ مبارکباد دے رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی کو صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر، کسی کو صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہو، مبارک ہو یار، آج آپ نے سجدہ کیا قبر کو، آج آپ نے صلیب کو سجدہ کیا، یہ کوئی مبارکبادی کی بات ہے؟ کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارک دینا ایسا ہے گویا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مبارک ہو تم نے آج اللہ کا بیٹا ثابت کیا۔ قرآن کی اتنی آیتوں کا کیا کرو گے؟ اتنی احادیث کا کیا کریں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کرو، بے شک ان پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ تو اس غصے کا حصہ کیوں بنتے ہو؟ خلاصہ یہ کہ یہ عیسائیوں کی کرسمس ڈے ایک کافرانہ تہوار ہے، مسلمانوں کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، وہ جو مرضی ہے کرے۔ اپنے عقائد میں اتنی کمزوری نہ پیدا کرو کہ آنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان کون سا ہے، عیسائی کون سا ہے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک شعار ہے، عقائد کے اعتبار سے لچک مشکل ہے، ناممکن ہے، ہم نے بھی اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو کسی اعتبار سے گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی قوم کو جو اللہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش کی دعوے دار ہو، اس پر جشن بنا رہی ہو اور ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں اور انہیں مبارکباد دیں، یہ بالاتفاق ایک حرام کام ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ستھرے اور صاف شفاف عقائد عطا فرمائے انہی پر خوشی منانی چاہیے، انہی میں شرکت ان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ ہاں ہم عیسائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی اماں حوا کے بیٹے ہیں، اس بنیاد پر ہم ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں
اور بھائی اپنے بھائی پر ترس کھاتا ہے، بیمار پر ترس کھاؤ۔ ہم ان بیماروں سے بھی کہتے ہیں خدا را اس بیماری سے توبہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اللہ کی سچی کتاب جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو تمہارے عقائد ہیں، اس کی حقیقت قرآن میں موجود ہے۔ اگر حقیقت میں یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی محبت نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، اس میں قرآن کی حقانیت موجود ہے، اس میں آخری نبی کی حقانیت موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی نہیں مانتے، ورنہ ان کی کتاب تورات میں بھی آخری نبی کی حقانیت موجود ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں یا موسیٰ کو مانتا ہوں، آخری نبی کو نہیں مانتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو آسمانی کتابوں میں موجود ہے، قرآن مجید کا تذکرہ تو موجود ہے۔ اپنی صفوں کو دیکھو، اس میں کالی بھیڑیں اگر موجود ہیں، ان کی ہدایت کی فکر کرو، بصورت دیگر کم از کم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ غلط مجلسوں میں شریک ہونے سے غلط اثرات پڑیں گے۔ میں کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، الٹے ٹیڑھے لباس، الٹی ٹیڑھی چیزیں، وہ کبھی صلیب یہاں لٹکائی ہوتی ہے، ان کے ساتھ مشابہت کے لیے ان کی ٹوپیاں پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھچورا پن حقیقت میں اپنے عقیدے سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عقائد سے واقفیت پیدا کریں اور قرآن اور حدیث پر جم کر رہیں، یہ ہماری نجات ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہے، ورنہ یہ بہت خوفناک ہوگا سسٹم۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ شعور عطا فرمائے، اور ہمارے یہ عیسائی برادری جو غلط عقیدے کی پرچار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔